کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 13واں حصہ۔ باب فرخ آباد۔ پہلی منزل پر پہنچ کر وہ ٹھہرے نہیں، لیکن 4 گھوڑ سوار وہاں ان کے منتظر تھے۔ یہ انتظام وہ دوپہر کے وقت ہی کر آئے تھے۔ 2 سواروں کے پاس فرانسیسی طرز کی رائفل تھیں اور 2 کے پاس ہندوستانی دگارے۔ دور تک مار کرنے کے لیے رائفلیں بہتر تھیں اور نزدیک نشانہ لگانے، خاص کر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہندی دگاڑے سے بہتر کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اس میں ہندوستانی چھرے، انگریزی میں انہیں برڈ شاٹ کہتے تھے، اور انگریزی گراب، انہیں انگریزی میں گریب شاٹ کہتے تھے، دونوں چل جاتے تھے۔ چاروں محافظوں کے پاس سیل بھی تھے۔ یہ نیزے سے چھوٹے اور بلم سے ہلکے ہونے کے سبب سے پھینک کر مارے جا سکتے تھے اور دو بدو جنگ کے لیے بھی مناسب تھے۔ چاروں سواروں کے پاس ایک بادبان بھی تھا، جسے وہ دوران سفر ہمہ وقت روشن رکھتے، لیکن مسافروں کے رہوار بالکل تاریک رکھے جاتے۔ 2 محافظ کوئی 50 قدم آگے رہتے اور 2 مسافروں کے ذرا پیچھے۔ مسلح سواروں کی محافظت میں وہ ساری رات چلتے رہے۔ کوتل گھوڑوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا تھا کہ ہر گھنٹے کے بعد وہ ذرا دیر رکتے، گھوڑے بدلتے اور آگے چل دیتے۔ باندی کوئی پہنچتے پہنچتے صبح ہونے لگی تھی۔ انہوں نے سرا میں قیام کیا اور صبح کو قاضی کے دربار میں پیش ہوئے کہ یہ کنیزیں ہم نے مول لے لی ہیں، اب ہم ان سے نکاح کے متمنی ہیں اور اسی غرض سے دارالقضا میں حاضر ہیں۔ قاضی نے حکم دیا کہ دکھیاریوں کو پہلے آزادی کا پروانہ دیا جائے۔ یہ کارروائی فوراً مکمل ہو گئی تو قاضی نے مناسب لیکن معمولی پوچھ گچھ کی اور اپنی وکالت اور مسلح سواروں کی گواہی پر نکاح بطریق اہل سنت پڑھا دیا۔ اس واقعے کے 11 مہینے بعد میرے اعلیٰ حضرت یعنی میرے بابو جناب یعقوب بڈگامی علیہ الرحمہ اور میری پیاری اماں بی بی جمیلہ علیہ الرحمہ کے یہاں میری پیدائش ہوئی، یعنی اکتوبر 1793۔ پیغمبران کرام کے پاک ناموں پر نام رکھنے کی سنت پاستان کو جاری رکھتے ہوئے میرے والد مرحوم نے میرا نام محمد یوسف رکھا۔ میرے چچا صاحب کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ دونوں بھائیوں میں حسب سابق محبت و ملاطفت قائم رہی، جو پیدائش پر مبنی مواخات سے بڑھ کر سچی مواسات کے درجے کو پہنچ گئی تھی۔ ایک کی کمی ایک پوری کرتا تھا، ایک کی مشکل ایک حل کرتا تھا، ایک کا غم ایک اٹھاتا تھا۔ باندی کوئی میں نکاح و ولیمہ کے 2 ہی دن بعد وہاں سے کوچ ہوا۔ دونوں بھائیوں نے بر بنائے احتیاط متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ جے پور اور میواڑ کے اضلاع کو بہت دور چھوڑ کر فرخ آباد میں سکونت اختیار کی جائے۔ باندی کوئی سے نکل کر گنگا پور، بیانہ، فتح پور، سیکری ہوتے ہوئے وہ بڑے آرام سے 8 دن میں اکبر آباد پہنچ گئے تھے۔ وہاں چند قیام کے بعد فیروز آباد، مین پوری اور بیاور ہوتے ہوئے فتح گڑھ میں صاحبان فرنگیان کی چھاؤنی سے کترا کر نکلتے ہوئے انہوں نے فرخ آباد پہنچ کر دم لیا۔ فرخ آباد میں قیام کی سب سے بڑی مصلحت یہ تھی کہ اب وہاں مرہٹا کا زور بہت کم ہو گیا تھا۔ 4 دہائی پہلے صفدر جنگ اور راجہ نول رائے کی حملہ آوری کا جواب ترکی بترکی دینے کے بعد 1750 سے نواب احمد خان بنگش اور پھر ان کے بیٹے اور حالیہ نواب دلیر ہمت خان مظفر حسین بنگش مظفر جنگ کے زمانے مسند نشینی 1771 میں چین ہی چین تھا۔ اعلیٰ حضرت دہلی بھی نواب دلیر ہمت مظفر جنگ پہ بہت مہربان تھے۔ اصحاب فرنگ اپنا رسوخ بڑھا رہے تھے اور انہوں نے فتح گڑھ میں اپنی چھاؤنی بنا کر وہاں بنگالی پیدل برقندازوں کی ایک پلٹن بھی کھڑی کر دی تھی، لیکن وہ کسی سے تعرض نہ کرتے تھے۔ ایک طرف سے یہ ملک سلطنت دہلی میں تو تھا ہی، لیکن اسے نواب کے علاوہ فرنگیوں کی بھی پشت پناہی حاصل تھی۔ دولت ہر طرف برس رہی تھی۔ کشمیری قالین یا میوہ جات کی تجارت کا یہاں کوئی امکان نہ تھا، لیکن ہنر اور صناعی کی طرف فطری رجحان کے باعث اور اس وجہ سے بھی کہ وہاں زیورات طلائی کا بہت چلن تھا، بھائیوں نے سادہ کاری اختیار کی اور فرخ آباد کی قدیم صنعت یعنی کپڑے پر نقاشی اور قلم کاری کی طرف بھی توجہ کی، اور بہت جلد اعلیٰ درجے کے سادہ کار اور نئے نئے نقشوں اور نمونوں کے خالق کے طور پر انہیں ہر جگہ ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا۔
کپڑے پر قلم کاری کا کام مسلمانوں کی ایک قوم کے ہاتھ میں تھا جسے پیشے کے لحاظ سے چھپڑا اور قومیت کے لحاظ سے سادھ کہتے تھے، اور اب بھی ان کے یہی نام ہیں۔ عموماً وہ کسی غیر کو اپنے ہنر کے راز نہ بتاتے تھے، چہ جائے کہ کسی اور کو اس پیشے میں دھنسنے دیں۔ لیکن میرے باپ چچا نے کچھ ایسے کرشمے کیے کہ یہ لوگ ان کے گویا مرید ہو گئے۔ سادہ کاری میں بھی دونوں بھائیوں نے بہت نام اور روپیہ کمایا۔ فرنگیوں کی بعض عورتیں تو ان کی سادہ کاری کی اس قدر دیوانی تھی کہ بات بات پر کندنی، کلدار اشرفیاں یا شاہ عالمی اشرفیاں ان کے سامنے ڈال دیتی کہ بیانے کے طور پر رکھ لیجئے اور ہمارا کام جلد کر دیجئے۔ فرخ آبادی روپیے تو ہر کوئی لیے آتا تھا۔ فرخ آباد کے چھپیروں سے ربط ضبط کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اپنی رسوم و عادات میں ہندوؤں سے بہت قریب تھے۔ مارواڑی جاٹ نسل کی ہونے کے باعث میری اماں خالہ میں بھی ہندو پن بہت تھا۔ اس بنا پر ان کی عورتوں اور میری ماں اور خالہ میں بہت خلا ملا ہو گیا تھا، اور وطن کا داغ ان کے دلوں سے بہت جلد دھندلا ہونے لگا۔ کوئی 10 سال آرام سے گزرے۔ کمپنی بہادر کا داب و اصطلاح سال بہ سال بڑھتا رہا، اور اب تو اتنا بڑھ گیا کہ ہمارے حضور نواب کم و بیش عزو معطل ہو کر رہ گئے۔ ادھر پائے گاہ تخت دہلی فرخندہ بخت پر مراٹھوں کا رسوخ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ کیا گنگا و رام گنگا کی باڑھ ہوگی جو مرہٹا کی باڑھ جمنا کے کنارے اس شہر نیک بنیاد پر تھی۔ فرخ آباد اور اس کے نیچے تمام فرنگی، اور دہلی اور اس کے اطراف میں تمام مرہٹے، ایک کا عروج دوسرے کے رقیبانہ عروج کے لیے بھی راہ اور بہانے بناتا تھا۔ 22-23 برس پہلے شاہ جمجا حضرت علی گوہر رعایا پرور آفاق محور نے انگریز کا ساتھ چھوڑ کر الہ آباد سے عزم دہلی کیا تھا اور مراٹھوں کی دوستی پر مہر توثیق ثبت فرمائی تھی۔ بھلا انگریز جیسی کینہ توز قوم یہ توہین کہاں بھول سکتی تھی؟ تب سے ان کی ریشہ دوانیاں مسلسل جاری رہیں۔ شجاع الدولہ بہادر کے ہاتھ انہوں نے حافظ الملک کو کٹوا کر رحمت خانی بڑبچ روہیلوں کا شیرازہ منتشر کیا۔ شکست یاب شہید حافظ الملک کے بعد اب صرف محمد خانی بنگش روہیلے رہ گئے تھے جن سے اندیشہ تھا۔ کمپو کی چھاؤنی کے ایک ٹکڑی کو فرنگیوں نے فتح گڑھ میں ڈال ہی رکھا تھا۔ اب نواب لاٹ لیک صاحب کی سربراہی میں بڑی فوج مرتب کی جانے لگی، اور فتح گڑھ میں ان کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ نواب مظفر جنگ نے 1217 میں اپنے علاقے کا انتظام 1.25 لاکھ روپیے سالانہ خراج کے عوض کمپنی بہادر کو دے دیا۔ اب فرنگی پورے خطے محکوم بنگش کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ باب مارکا۔ فرخ آباد کی مملکت کو اپنی پشت پر رکھ کر یہ آسان ہو گیا کہ دہلی پر چڑھائی کی جائے اور شاہ فلک جناب مطاف ماہ و آفتاب حضرت شاہ عالم ثانی کو مراٹھوں کی قید فرنگ سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ فرنگیوں کی فوج دریا موج کا ایک بازو 19 ربیع الاخر 1218 مطابق 8 اگست 1803 کو کمپو سے ٹھاٹھیں مارتا ہوا نکلا۔ فتح گڑھ چھاؤنی کا لشکر بیاور کے مقام پر بتاریخ 2 جمادی الاولی 1218 20 اگست 1803 کمپو کی فوج سے مل گیا۔ فتح گڑھ کی فوج کے ساتھ ہمارا سارا گھرانہ بھی تھا۔ یہ مصیبت میرے باپ اور چچا کے کچھ سادہ کار مہربانوں کی وجہ سے ہم پر پڑی تھی۔ انہوں نے میرے والد اور ام محترم کو سبز باغ دکھائے تھے کہ فوج انگریز میں دولت بہت ہے، کیا سپاہی کیا کمیدان، سب کی عورتیں زیور بہت بنواتی ہیں، اور لوٹ مار میں بھی طلائے کثیر ان کے ہاتھ لگتا ہے۔ پھر دلی پہنچ کر فتح لاٹ لیک صاحب کی ہوئی تو سب کی چاندی ہی چاندی ہے، لیکن اگر انہیں شکست بھی ہو گئی تو ہمارا کچھ نہ بگڑے گا، بلکہ کاروبار اور بھی چمکے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی گود ٹھنڈی کرے، مگر مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی قبریں کہاں بنی، لیکن انہوں نے زندگی میں یہ پہلی غلطی کی جو ان کی آخری غلطی ثابت ہوئی۔ لاٹ صاحب کی بڑی فوج نے 20 جمادی الاولی 1218 یعنی 10 ستمبر 1803 کو دہلی پہنچ کر جمنا سے کچھ دور ہنڈن ندی کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ مجھ کجمج زبان میں اہلیت کہاں کہ لاٹ صاحب کی فوج فلک اوج کی رونق اور گہما گہمی کا بیان لکھ سکوں۔
یوں سمجھیے کہ ایک بڑا مستطیل آنگن ہے کئی کوس کے گھیرے کا اور وہ رواں ہے۔ دائیں طرف پیادہ برقندازوں کی قطاروں کا میمنہ اور بائیں طرف گھوڑ سواروں کی پلٹنوں کا میسرہ بھی اس کے ساتھ رواں ہے۔ سامنے مقدمۃ الجیش، پھر ہراول دستے، پیچھے چنڈاول دستے جنہیں پرانے لوگ ساقہ بھی کہتے تھے، پیچھے والوں کے ساتھ توپیں اور بارود خانہ، پھر سامنے والوں کے ساتھ آتشی اسلحہ خانہ اور ہلکی باتری یعنی بیٹری۔ کیا گھوڑ سوار اور کیا پیادہ، سب کے ہتھیار کئی ہوتے تھے۔ تلوار، نیزہ یا برچھا، قرابین یا رائفل، کمر میں پیش قبض، فرنگی کمیدانوں کی کمر میں تمنچا، گھوڑوں، ہاتھیوں، اونٹوں، بیل گاڑیوں، بیلوں، خچروں، گدھوں وغیرہ کا شمار ممکن نہ تھا۔ ہر گھوڑے پر 2 ملازم تھے، ایک سئیس اور ایک چرکٹا، ہر ہاتھی پہ ایک فیل بان یا مہاوت، اور ہر 3 اونٹوں یا بیلوں پر ایک شتربان یا گاڑی بان۔ ہر فرنگی کمیدان کے پاس اپنا ڈیرا خیمہ تھا، جس کو لگانے اکھاڑنے کے لیے متعدد خیمہ بردار، جنہیں فرنگی زبان میں لاسکر کہتے تھے، ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں ہر افسر کی رسد خوراک کے لیے بھیڑیں، بکریاں، مرغے وغیرہ اس کے ساتھ تھے کہ خدا معلوم گوشت انڈا ہر جگہ ملے نہ ملے۔ ہر صاحب انڈا بیل یعنی بوائل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چولہے اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ ان چولہوں میں ایک طرح کا شراب جیسا ایندھن جلتا تھا۔ فرنگی کمیدانوں کے ساتھ خدام کا جم غفیر بھی تھا۔ ہر لیپٹن یعنی لیفٹیننٹ کے ساتھ کم از کم 10 ملازم، ہر کپتان کے ساتھ کم از کم 20، اور اس کے اوپر بٹالین کمیدان کے ملازم 30 سے کم نہ تھے۔ جرنیل صاحبان اور لاٹ صاحب کے شاگرد پیشہ کی گنتی تو ناممکنات میں تھی، پھر بہت سے افسران سب کے سب فرنگی اپنی میموں کے ساتھ تھے، ان کی خادمائیں اور آیائیں، مشاتائیں الگ۔ چنڈاول دستے کے ساتھ ہی ساتھ غلہ فروشان چلتے تھے، یہ بنجارے کہلاتے تھے۔ 10-12 ہزار لڑھیوں پر اپنا سامان لادے ہوئے یہ چیونٹی کے چال چلتے تھے، اور ساری فوج کو بھی ان کی چال چلنی پڑتی۔ سب ملا کر 1,00,000-1.5 لاکھ آدمی رہے ہوں گے۔ فوج جب قیام کرتی تو گھڑی بھر میں بازار سج جاتا، چشمے زدن میں خیمے کھڑے ہو جاتے، قناتیں، راوٹیاں، اسپک، بے چوبے، ان پر جھنڈیاں لہراتی ہوئی، افسران اعلیٰ کے خیموں پر شکست شمشیں چمکتے ہوئے خیموں کے آگے بارگاہیں قائم ہوتی تھیں، اور اگر میمیں ساتھ ہوں تو کوچہ سلامت بھی لگتا تھا۔ شہر کی طرح یہاں بھی بازار الگ الگ تھے، غلہ فروش، گوشت فروش، طعام فروش، خاص کر پراٹھے، کلچے اور کباب فروش تو تھے ہی، لیکن کئی پورے بھٹیار خانے، ماں بکاول اور نان پز بھی مہیا تھے۔ انگریز دکاندار سوداگر کہلاتے تھے، وہ صرف شراب اور بسکٹ وغیرہ کا دھندا کرتے۔ دیسی بیوپاریوں میں مہاجن، جوہری، صراف، مرصع کار، سادہ کار، بزاز، کشمیری شال فروش، ڈھاکے والے، ململ فروش، اور پھر ارباب نشاط، ڈیرے دارنیاں اور کنچنیاں، غرض کے پوری آبادانی تھی۔ سب کے الگ الگ بستر، ٹھیہے اور کوچے تھے۔ ایک بار بازار میں نکل جائیں تو ہندی بھاشا، مارواڑی، تلنگی، بنگلہ، کشمیری، پشتو، فارسی، عربی، انگریزی، ہر طرح کی زبان سن لیجئے اور ہر طرح کے روپ دیکھ لیجئے۔ اس پر ترا گھوڑوں اور اونٹوں کے مرصع ساز، ہاتھیوں کی زرتار جھولیں، رنگی ہوئی مسکیں، بیلوں اور ہاتھیوں کے گلوں سے لٹکتی ہوئی سریلی گھنٹیاں، لیکن دونوں کی بولیاں بالکل مختلف، کہ ہاتھیوں کی گھنٹیاں اور بیلوں کی گھنٹیاں دور ہی سے الگ الگ پہچان لو۔ سپاہیوں کی رنگ برنگی وردیاں، ڈیرے دارنیوں اور کنچنیوں کے محافظوں اور سازندوں کے زرق برق لباس، میموں کی تڑک بھڑک، جرنیل صاحبان کا تزک و احتشام، سارے لشکر بازار کو الف لیلہ سا منظر نہ کہیے تو اور کیا کہیے۔ لیکن افسوس کہ میرے لیے یہ سب تھوڑی ہی دیر میں جہنم کا نمونہ بننے والا تھا۔ اگلی رات ابھی صبح کاذب سے بھی ٹھیک سے نہ ہوئی تھی۔ کوئی 3 بجے کا عمل تھا جب لاٹ لیک صاحب نے افواج مرہٹا پر دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ صبح صادق ہوتے ہوتے ہم لوگ مراٹھوں کے مورچے کے قریب پہنچے۔ ابھی کچھ ٹھیک سے نظر نہ آتا تھا۔ دریا کے کنارے دور تک گھنی اور اونچی خاردار جھاڑیوں کے دشوار گزار جنگل تھے۔ دریا کبھی کبھی چمک جاتا تو لگتا بجلی تڑپی ہے۔ مرہٹا فوج کا پہلا مورچہ ایک محفوظ پہاڑی پر تھا اور جنوب مشرق کے افق کا سورج ان کے پیچھے تھا۔ شاہی رسالے کہیں نظر نہ آتے تھے۔ شروع میں تو روشنی ٹمٹمائی ہوئی سی تھی،
اور اس کی اوٹ میں مرہٹا فوجوں کا پڑاؤ نظر آ جاتا تھا، لیکن آفتاب جوں جوں بلند ہوا، لاٹ صاحبی فوج کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ لاٹ صاحب کا توپ خانہ ابھی خاموش تھا، لیکن آگے آگے پیدل برق اندازوں اور ان کے فوراً بعد گھوڑ سواروں نے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا مشکل تھا، کجا کے دوڑنا، لیکن بنگالی پیدل برق اندازوں کا ایک دستہ سنگینوں اور برچھوں سے کاٹ کاٹ کر راہ نکالتا تو دوسرا گولیاں برساتا ہوا اس راہ پر آگے نکلتا۔ ان کے بعد پھر سوار فوج اپنی رائفلوں سے قہر برساتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ لشکر کے سارے اہالی موالی پیچھے کر دیے گئے، صرف چنڈاول دستہ ان کا محافظ تھا۔ توپ خانہ آگے آ گیا تھا، اور جب وہ سوار فوج کے برابر آیا تو ساری توپوں نے بیک وقت مار شروع کر دی۔ اب افواج انگلیشیا کے رسالے بھی مرہٹا توپ خانے کی زد میں آ چکے تھے، اور مراٹھوں کی گول اندازی نے ایک ہی دو گھڑی میں نظم لشکر فرنگ کو تہو بالا کر دیا۔ سوار اور پیدل فوج کثیر تعداد میں ہلاک یا زخمی ہوئے۔ زخمداروں نے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو ہراول اور چنڈاول تقریباً ایک ہو گئے۔ ہنڈن ندی پار کرتے ہوئے بھگدڑ کا سماج ہو جاتا، لیکن لاٹ صاحب اور ان کے فرنگی جرنیلوں کا اقبال کہیے کہ اکثر برق انداز بخوبی پار اتر گئے، کچھ زیادہ نقصان نہ ہوا۔ مگر مرہٹا سردار فوج نے یہ دیکھ کر کہ دریا اب سپاہی انگلیشیا کے پیچھے ہے اور انہیں جائے فرار نہیں، اپنے بھاری توپ خانے کی 100-150 کے قریب توپیں پہاڑی پر سے آگے بڑھائیں اور شدید گولہ باری کر کے انگریزی فوج کو ایک بار پھر کم و بیش تیتر بتر کر دیا۔ پیچھے جانے کی جگہ نہ تھی، لیک لاٹ صاحب نے کمال دانشمندی سے کام لے کر اپنے رسالوں کو یوں پھیلا دیا گویا فوج نے جھرمٹ کھایا ہو۔ ادھر لاٹ صاحب نے پیک بچوں کے ذریعہ اپنی سوار فوج کو پیغام بھیجا کہ چپکے لیکن ہر ممکن صورت سے آگے بڑھاؤ۔ افواج اہل فرنگ کی ظاہری مراجعت اور انتشار سے مراٹھوں نے دھوکے میں آ کر تعاقب شروع کیا۔ اس وقت دونوں فوجوں میں کوس بھر کا فصل تھا۔ مرہٹے بڑھتے آئے اور توپیں ان کی مار کرتی ہوئی چلیں، حتیٰ کہ دونوں فوجوں میں فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ اب مراٹھی گول اندازوں نے اور بھی بے جھجک اور بے تحاشا گولہ باری شروع کر دی۔ دوپہر ہو رہی تھی، سوار لیک لاٹ صاحب کے چپکے آگے آ رہے تھے، لیکن میمنہ اور ہراول تیزی سے منتشر ہو کر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ اس طرح افواج فرنگ کا اردو، اس کے سارے بازاری، سئیس، گاڑی بان، ارباب نشاط، بیوپاری سب مراٹھوں کی بالکل زد میں آ گئے۔ مہندی اور جنگل جلیبی کی گھنی جھاڑیوں میں سے ہم لوگوں کو کچھ صاف نظر نہ آتا تھا کہ کون سا رسالہ کہاں ہے۔ ہر طرف ڈراؤنی آوازیں گونجتی تھیں، توپ کے دھماکے، جانوروں کے شورغل اور فوجیوں کے قدموں کی دھمک کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہم غیر فوجی لوگ اس فکر میں تھے کہ کوئی محفوظ جگہ کہیں ملے تو رک کر کھانے پینے کا بندوبست کریں۔ ہمارے ہم سفروں میں فرخ آباد کی مشہور ڈیرے دارنی، اکبری بائی فرخ آبادی کا کاٹبر، سازندے، گائنے، محافظ سبھی کچھ تھا۔ فتح گڑھ سے یہاں تک آتے آتے ہماری ان کی خوب چھننے لگی تھی۔ ان کے گورکھا بندوقچی نے ایک مناسب جگہ تلاش کی اور ہمارے خیمے وہاں فوراً برپا کیے جانے لگے، لیکن اچانک لگا کہ سورج ٹوٹ کر ہم پر آ گرا ہے۔ مرہٹا ہم سے اتنی دور نہ تھے جتنا ہم سمجھ رہے تھے، پھر ان کی پیش قدمی سنائی بھی نہ دیتی تھی۔ ابھی ہم اپنی بیل گاڑیوں کی حفاظت سے باہر نکل کر خیموں میں جانے کا بندوبست کر ہی رہے تھے کہ درجنوں گولے آ کر سیدھے ہم پر پڑے۔ رال گندھک اور شورا سے بھرے ہوئے پھٹنے والے غبارہ گولے، گراب، زنجیری گولے اور پتھر کے گولے سب نے مزا برہم زدن میں ہمارے خیام و انعام کو تہس نہس کر دیا۔ میرے پیارے والدین، چچا، خالہ، شاگرد پیشہ، جانور سب ہلاک ہو گئے۔ ایک میں بدنصیب بچ رہا۔ اکبری بائی کا اپنا خیمہ بچ گیا کیونکہ وہ ابھی برپا نہ ہوا تھا۔ اکبری بائی، ان کی ننھی بیٹی اصغری اور ایک دو اصیلیں، ماما چھوچھو جو ابھی کچھ دور بیل گاڑی میں تھیں، ان کو تھوڑا تھوڑا لو کا شولوں کا لگا، لیکن اور کوئی نقصان نہ ہوا۔ میں اس وقت 10 برس کا تھا، بھلے برے کو خوب سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر چندے اور جیا تو آج کی موت سے بدتر انجام ہوگا۔ میں نے آنکھ بند کر کے ندی کی طرف دوڑنا شروع کیا کہ خود کو پانی میں گرا دوں یا شاید کوئی گولا مجھے بھی لگ جائے، لیکن اکبری بائی کی اصیل نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا، بلکہ جکڑ لیا۔
اور میرے ہزار چیخنے پیٹنے نوچنے کھسوٹنے کے باوجود وہ مجھے اس وقت تک اپنے سینے سے لپٹائے رہی جب تک میں تھک کر اور نیم بے ہوش ہو کر سو نہ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ میں اکبری بائی صاحب کے ساتھ بیل گاڑی میں تھا۔ فوج کا شور غل تھم گیا تھا، نہ بھاگنے والے نظر آتے تھے نہ ان کا تعاقب کرنے والے۔ بڑی دیر بعد میں سمجھا کہ یہ جنگ کے بعد کا دن ہے، معرکہ انجام کو پہنچ چکا ہے۔ لیک لاٹ صاحب کے سواروں نے دفتن نمودار ہو کر جیسا کہ اصل نقشہ جنگ تھا مرہٹوں کے منہ پھیر دیے تھے۔ کتنے تو ہنڈن میں ڈوب کر مرے، لیکن کثیر تعداد میں مرہٹا بہادروں نے اپنی جان بہت مہنگی بیچی۔ فرنگی فوج کے بھی کئی سو نفر کھیت رہے، 2-3 انگریز کمیدان بھی لقمہ اجل بنے، کوئی 500-700 دیسی سپاہی زخمدار تھے اور کوئی اتنوں ہی کا پتہ نہ تھا۔ غیر اہل جنگ کے نقصان جانی و مالی کا حساب کسی نے نہ رکھا تھا۔ باب بیٹیاں۔ جب مجھے ہوش آیا تھا اس وقت لاٹ لیک صاحب کی فوجیں فتح کے جھنڈے لہراتی ہوئی دہلی میں داخل ہو رہی تھیں۔ جو اہالی موالی محفوظ بچے تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور ہم بچے کھچے غیر جنگی شکستہ جسم شکستہ دل اب دلی پہنچنے والے تھے۔ جمنا کے پار پہنچے تو دیکھا کہ شہر میں کچھ چہل پہل نہیں۔ سارے دلی والے شاید اس خوف سے گھروں میں بیٹھ رہے تھے کہ فرنگی فوجیں خدا معلوم کس طرح کا سلوک کریں، لیکن خدا نے خیر کی، سب امی جمی سے گزر گئی۔ حضرت ولی عہد بہادر کے بارے میں سنا گیا کہ لاٹ لیک صاحب کو حضور ضلع سبحانی کے دربار میں لیوا لے جانے کے لیے تشریف لانے والے ہیں۔ ان کے برآمد ہونے میں بہت دیر لگی۔ لاٹ صاحب ان کے انتظار میں رہے اور ان کی فوجوں کی تعیناتی فصیل شہر کے بہت باہر کشمیری دروازے کے بھی آگے پہاڑیوں اور جنگلوں میں کر دی گئیں کہ کمر کھولیں، کھائیں پکائیں اور آرام کریں۔ اکبری بائی نے چاوڑی بازار میں اپنی ایک رشتے کی بہن کے یہاں قیام کیا۔ پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ دارودستہ کی تباہی کا رنج اور سفر کی تکان ذرا ہلکے پڑیں تو فروخ آباد لوٹ جائیں گی، لیکن ان کی بہن نے کہا، دوگانہ جان، اب ہمیں چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ مولا سارا بندوبست یہیں کر دیں گے، اور اب موا فروخ آباد میں اپنا بیٹھا بھی کون ہے؟ ان کے بار بار کہنے پہ اکبری بیگم کا دل بھی پسیجا اور انہوں نے دلی ہی میں رہنے کی ٹھان لی۔ چاوڑی میں ہی کوچا پنڈت کے نکڑ پر اچھا سا کوٹھا بھی مل گیا اور تماش بین و شائقین بھی متوجہ ہونے لگے۔ اکبری بائی کے احسان میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ انہوں نے مجھے بچوں کی طرح پالا۔ اجمیری دروازے پر مدرسہ غازی الدین خاں میں اچھی عربی فارسی پڑھوانے کے علاوہ انہوں نے مجھے ساز اور سنگیت کی بھی کچھ تعلیم گھر پر دلوائی۔ ہندی کے لیے مجھے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت تھی نہیں۔ میں بہت جلد میاں نور العین واقف، میاں ناصر علی رائے آنند رام مخلص اور حضرت بیدل کے ساتھ ساتھ جگت استاد شاہ حاتم، مرزا محمد رفیع صاحب سودا، میر محمد تقی صاحب المتخلص میر، جناب خواجہ محمد میر صاحب درد اور ان کے بھائی میر اثر صاحب اور بہت سے صاحبان کلام کے نام اور کلام سے شناسا بلکہ بخوبی متعارف ہو گیا۔ یہ سب تو الگ رہا۔ اکبری بائی صاحب کی مہربانی اور محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جب میں 15 برس کا اور اصغری 13 برس کی ہوئی تو انہوں نے ہم کو نکاح کے رشتے میں باندھ دیا۔ وہ چاہتی تو یہی تھی کہ ہم انہی کے پاس رہیں، لیکن میں نے الگ رہنا اور اپنے والد مرحوم کی طرح سادہ کار بننا پسند کیا، تو انہوں نے طیب نفسی سے منظور ہی نہیں کیا بلکہ کوچا رائے مان میں ہمیں ایک مکان بھی مول لے دیا جو ہماری ضرورت کے لیے کافی تھا۔ میرا کام اچھا چل نکلا، دن فراغت سے گزرنے لگے۔ اصغری کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے چلی جاتی، کبھی میں بھی ہو آتا۔ شادی کے دوسرے برس ہمارے یہاں بیٹی تولد ہوئی، نانی کی طرح سرخ سفید، نازک نازک ہاتھ پاؤں، پیٹ کے ہی بال اتنے گھنے اور گھنگرالے تھے کہ لگتا تھا کہ اللہ کے یہاں سے مشاطہ نے بنا کر بھیجے ہیں۔ ہم نے اس کا نام انوری خانم عرف بڑی بیگم رکھا۔ اس کے بعد تابڑ توڑ 2 بیٹیاں سال بسال اور ہوئیں، دونوں بے حد خوش شکل لیکن گندمی رنگ بلکہ سانولی، گویا باپ دادا پر گئیں۔ بڑی کا ناک نقشہ ہندوستانیوں جیسا تھا تو عمدہ خانم عرف مجلی بیگم اور وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم رنگ کے سوا ہر بات میں ہو بہو کشمیرن لگتی تھیں۔
حتیٰ کہ ان کا انداز خرام بھی اکبری بیگم کے بقول کشمیریوں جیسا تھا۔ مثل مشہور ہی ہے، ماں کا پیٹ کمہار کا آوا، کوئی گورا کوئی کالا۔ بڑی بیگم کو ایام صبا ہی سے اللہ رسول سے بے حد لگاؤ تھا۔ 7 برس کے سن سے اس کی نماز قضا نہ ہوئی۔ 9 سال کی ہوئی تو پابندی سے روزے رکھنے لگی۔ کلام مجید کی کئی سورتیں، بہت سی حدیث پاک، قصص الانبیاء کے کتنے ہی اجزاء، سب اسے ازبر تھا۔ پردے کی سخت پابند، کھیل تماشوں سے اسے کچھ لگاؤ نہ تھا، یہاں تک کہ بسنت کی بہار بھی نہ دیکھتی۔ محرم کے تعزیے دیکھنے کے لیے ایک عالم کی عورات، جوان و ضعیف، کوچے چیلان سے لے کر چاوڑی اور خانم کے بازار میں کوٹھوں، ڈیوریوں، بالا خانوں پر جمع ہوتی، لیکن نہ جاتی تو یہ نیک وقت۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز کے وعظ سننے فتح پوری کی جامع مسجد کبھی کبھی ضرور چلی جاتی تھی۔ سیرت ایسی نیک اور صورت ویسی پاکیزہ۔ 10-11 کی ہوئی تھی کہ اس کے لیے پیغامات آنے لگے۔ میں نے بھی اچھا گھر بار دیکھ کر 12 برس کی عمر میں اس کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ کھاتے پیتے لوگ تھے، ذات کے شیخ اور اتوار، سارے مرزائی اور اہل طریقت جیسے۔ دین اور دنیا دونوں کا وفور تھا۔ بڑی بیگم کی سسرال پھاٹک حبش خاں میں حسام الدین حیدر کی حویلی، اس حویلی موسوم بحویلی حسام الدین حیدر میں اب پرانی دلی کا ایک پورا محلہ آباد ہے کے پاس پنجابی پھاٹک کے بالکل متصل ہے۔ اس کے میاں مولوی شیخ محمد نذیر صاحب سلسلہ اور صاحب حیثیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوش خرم وہاں رکھا، الحمدللہ علی احسانہ۔ مجلی بیگم بھی طبیعت کی متین تھی، لیکن اسے نانیحال بہت پسند تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہیں کی ہو کر رہ جاتی۔ اکبری بائی صاحب کی صحبت میں رہ کر اسے نستعلیق گفتگو، بزلا سنجی، بات بات پر شیرخانی، بیگماتی رکھ رکھاؤ خوب آ گئے تھے۔ موضوع تباہ تھی، خوش شعر کہتی تھی، اور زمانے کے نئے سنگیت کے طرزوں، خیال اور ادا سے بھی اسے خوب واقفیت تھی۔ پیشے کے طور پر نہیں، لیکن شوق پورا کرنے کے لیے اس نے فن کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ نواب سید یوسف علی خاں بہادر ابن نواب سید محمد سعید خاں بہادر اس زمانے میں دولت دارالسرور رامپور کی ولی عہدی کے قبل دہلی میں رونق افروز تھے۔ علوم عربیہ و حکمیہ میں وہ صدر الصدور ثانی جلال الدین دیوانی و علامہ تفتہ زانی مولانا صدر الدین خان صاحب آزردہ اور ارسطو دوراں بو علی زماں رشک رازی و فخر توسی حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ فرصت کے اوقات میں خوش وقتی کی خاطر وہ اکبری بائی صاحب کے یہاں بھی قدم رنجہ فرماتے تھے۔ یہاں انہوں نے مجلی بیگم کو پسند کر لیا۔ اکبری بائی صاحب نے مقدم سائے دولت و اقبال اس تعلق کو جان کر دل و جان سے اس کی موافقت کی۔ اس طرح میری اور والدہ مجلی کی شدید مخالفت کے باوجود مجلی بیگم نواب مستطاب کے متوسلین میں شامل ہو گئی۔ میں مجلی کو کیا روؤں، چھوٹی نے اور پرپرزے جھاڑے۔ بچپن ہی سے اس کے مزاج میں، سبھاؤ میں، بولی میں ایسا ڈومنی پن چھلکتا تھا کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر ڈرتا تھا کہ بڑی ہو کر کیا غضب ڈھائے گی۔ ماں کی تنبیہیں، بڑی بہن کی مثال اور محبت سب ایک طرف، اور نانی کے لاڈوں کی لچھن ایک طرف۔ 10 برس کے سن پیچھے اس کا زیادہ تر وقت نانی کے عشرت کدے میں گزرتا۔ وہاں اس نے تھوڑا بہت گانا بجانا ضرور حاصل کیا، ورنہ وہاں کی اصل تعلیم ان امور میں ہوئی جن کو سیکھ سمجھ کر عورت ذات مردوں پر راج کرتی ہے۔ 7 ہی 8 برس کی تھی جب اسے اپنے حسن اور اس سے بڑھ کر اس حسن کی قوت اور اس قوت کو برتنے کے لیے اپنی بے نظیر اہلیت کا احساس ہو گیا تھا۔ نوکر چاکر، بازاری، پھیری والے، بہشتی، سقے، پھول والے، گاڑی بان، بیوپاری، حتیٰ کہ ماں باپ تک کو وہ انگلیوں پہ نچاتی تھی۔ جس سے جو چاہا لے لیا، جس سے جو کہا منوا لیا۔ روٹتی تھی تو اس طرح کے دیکھنے والوں کے کلیجے ٹکڑے ہوتے تھے کہ ہائے اس پھول سی نازک جان پر کس نے ستم کیے۔ منتی تھی تو یوں کھلکھلاتی تھی گویا بلبل شاخسار شیراز میں برگ گل در منقار زمزمہ کا نہ ہے۔ کپڑے جو بھی پہنا دیجئے اس پر یوں پھپتے تھے گویا خیاط ازل نے ساری قبائیں اس کے لیے قطع کی تھیں۔ انوری زیادہ تر سسرال رہتی تھی۔
مہینہ پیچھے وہ ملنے ضرور آتی اور وقت وقت پر چھوٹے موٹے تحفے بھی بھجواتی۔ منجلی سے اس کی بول چال گویا بند تھی۔ اب رہی وزیر تو اسے اپنی ہی باتوں سے فرصت نہ تھی۔ 11 برس کی ہوتے ہوتے وہ سارے کوچا رائے مان کیا آس پڑوس کے بھی کوچوں گلیوں اور دروازوں میں مشہور ہو گئی کہ لوگ بہانے کر کے اسے دیکھنے آتے، کوئی کپڑوں کے سوداگر کے روپ میں، کوئی نمش فروش کے بحروپ میں، کوئی خستہ کچوڑیاں بیچنے کے بہانے، کوئی گل فروش بن کر، اور کچھ نہیں تو رستہ بھولے ہوئے مسافر کے روپ میں لوگ پہنچ جاتے۔ چھوٹی کبھی باہر نہ آتی، صرف دروازے کی اوٹ سے یا اوپری منزل کی کھڑکی سے ایک دو بات پوچھ کر رخصت کر دیتی۔ کبھی کبھی نوعمر مرزا یعنی رند مشرب بھی کسی جوہر فروش یا مرصع کار کو اپنے ساتھ لیے چلے آتے کہ سنا ہے آپ کو معتبر کاریگر کی تلاش ہے تو لیجئے، ہم انہیں حاضر لائے ہیں، کچھ پسند آئے تو بنوا لیجئے گا یا مول لے لیجئے گا، دام پہنچا دیے جائیں گے۔ نئی نئی وضع کے زیور، نئی تراش کے جوڑے، دور ملکوں کے نامانوس اقمشہ کے لباس، تازہ نمونوں اور طرزوں کی جوتیاں، ان چیزوں کی وہ دیوانی تھی۔ زیوروں کے نام اسے سب معلوم، کپڑوں کی قسموں اور قیمتوں کا اسے پورا اندازہ، اور لکھنؤ، کلکتہ، حیدرآباد میں لوگ کیا پہن اوڑھ رہے ہیں اس کا اسے بخوبی علم ہوتا۔ خدا معلوم کہاں کہاں کس کس سے پوچھ کر باتیں وہ سب جان لیتی تھی۔ لوگ کبھی کبھی کسی بہانے سے اور کچھ تو باقاعدہ مشاتاؤں کے ہاتھ تحفتاً اشیاء دور و نزدیک کی جگہوں سے منگوا کر اکبری بائی کے یہاں اس کے لیے بھجواتے۔ میں اور اصغری ہزار منع کرتے کہ ہم یہ سب کچھ بھی نہ لیں گے، لیکن چند دن کے وقفے کے بعد وہی بے ڈھنگی چال پھر شروع ہو جاتی۔ وزیر جب 12 پورے کر کے 13ویں کو لگی تو اس کے لیے باقاعدہ پیغامات آنے لگے، اور بعض اچھی جگہوں سے پیغام کے علاوہ یہ اشارے بھی تھے کہ چھوٹی بیگم ہماری پابند ہو جائے، خواہ اپنے ہی گھر پر رہے، لیکن نکاح یا گھر آباد کرنے کے نام پر تو اسے گویا دون لگ جاتی، منہ لال بھبوکا ہو جاتا، ماتھے پہ شکن لا کر وہ بادشاہ زادیوں کی سی تمکنت سے کہتی کہ ہمیں یہ روگ نہیں پالنے ہیں۔ اس وقت تک اس کی بعض اور خوبیاں بھی ظاہر ہو چکی تھیں یا چمک اٹھی تھیں۔ گلا اس کا شروع سے ہی اچھا تھا، اور اگرچہ موسیقی جیسی مشکل چیز کا ریاض اس کے مزاج کے موافق نہ تھا، لیکن نانی کے ہاں اٹھتے بیٹھتے اسے بعض معمولی راگ راگنیاں بھی بخوبی یاد ہو گئی تھیں۔ یمن، بسنت، بہار، باگیسری، پھر بہت کچھ دادرا، کھتریوں اور چرواہوں کی دھنیں جیسے چیتی، بنارسی ٹھمری، ان میں بھی اسے خوب دخل ہو گیا تھا۔ محمد افضل کا 12 ماسا وہ کھترائنوں کی دھن میں ایسا پڑھتی کہ کلیجے سننے والوں کے پانی ہو جاتے۔ طبیعت کی موزونی اس پر مستضاد تھی۔ میاں شاہ نصیر کی شاگردی میں اس نے حسام الدین حیدر خان بہادر کے فرزند ثانی مظفر الدولہ، ناصر الملک مرزا سیف الدین حیدر خان سیف جنگ کے توسط سے حاصل کی تھی۔ بڑی بیگم کی سسرال حویلی حسام الدین حیدر کے بہت پاس تھی، اس لیے بڑی بیگم کے وارثوں سے نواب مظفر الدولہ تھوڑی بہت شناسائی رکھتے تھے، اور شاید وزیر کا بھی نام ان کے لیے اجنبی نہ رہا ہو، لیکن نواب موصوف کبھی کبھی اکبری بیگم کے یہاں بھی رونق افروز ہوتے تھے، اور وہیں چھوٹی بیگم نے ان سے بالمشافہ اکرام و اعزاز و سلام و تعارف کا حاصل کیا تھا۔ میاں نصیر نے اسے زہرہ تخلص عطا کیا تھا۔ ایسا کم ہی ہوتا کہ کم از کم ایک شعر پر ساتھ کے بغیر استاد اس کی غزل واپس لوٹائیں۔ وہ کبھی کبھی نذرانے کے ساتھ اپنی غزل بھیج دیتی۔ نذرانہ قبول تو ہو جاتا، لیکن غزل پہ کچھ اس طرح کا فقرہ بھی استاد لکھ کر ضرور بھیجتے تھے: عزیزی مصرعہائے تراکیب تازہ دارند، الہم زود افزد، حاجت دیگر نذرانہ نیست، سلمہ تعالی فقیر شاہ نصیر۔ کہنے کو تو منجلی بھی موزوں طبع تھی۔ حافظ عبد الرحمن صاحب احسان کی شاگردی اس نے نواب یوسف علی خان کے توسط سے حاصل کی تھی، اور نواب صاحب ہی نے اس کے لیے ماہ تخلص تجویز کیا تھا، لیکن شعر گوئی اس کا اصل مذاق نہ تھا۔ وہ کشیدہ کاری اور خطاطی کا عمدہ ذوق رکھتی تھی۔ رامپور جانا آنا زیادہ ہونے کے وقت سے اس کی شعر گوئی بالکل چھوٹ چکی ہے۔ اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے: استاد کا رنگ صاف جھلکتا ہے، ماہ بھی کاہیدہ ہو جاتا ہے ابرو دیکھ کر، دیکھ لو نکلا ہے بن کے آج وہ شکل ہلال۔
اس زمین میں مرزا نوشاہ کی غزل بہت مشہور ہوئی تھی، مطلع اور ایک شعر مجھے بھی یاد ہیں۔ ہوں بوحشت انتظار آوارے دشت خیال، ایک سفیدی مارتی ہے دور سے چشم غزال، اس جفا پیشہ پہ عاشق ہوں جو سمجھے ہے اسد، خون صوفی کو مباح اور مال سنی کو حلال۔ وزیر اگر محنت کرتی اور دل لگا کر کہتی تو شعر گوئی میں ماہ لقابائی چندہ سے کم فرو نہ ہوتی، لیکن شعر گوئی اس کے لیے مردوں کی برابری کرنے کا مشغلہ اور دل بری و دل ستانی کا ایک ڈھنگ تھی، اور اس حد تک وہ فن شعر میں طاق تھی ہی، باقی غیر ضروری تھا۔ اس کے جے پور جانے کے قبل کی ایک غزل کا پرچہ ما اصلاح استاد میر کے پاس محفوظ رہ گیا ہے۔ ترہی غزل کا مصرع تھا، منہ لگاتا ہے کون سائل کو، اس پر وزیر نے پیش مصرع لگا کر شعر پورا کر دیا تھا۔ بوسہ دنگے نہ وہ تجھے زہرا، منہ لگاتا ہے کون سائل کو، اس پہ استاد نے ساد کیا تھا۔ پوری غزل ما اصلاح مرقوم الذیل کرتا ہوں، پھینک آئیں کنویں میں اس دل کو، کریں آسان اپنی مشکل کو، دل میں اٹھتی ہیں درد کی موجیں، کاٹتی ہیں یہ لہریں ساحل کو، خوں میں غلطیدہ اس کی راہ میں ہے، کاش کوئی اٹھا لے بسمل کو۔ شاہ صاحب اصلاح کی توجیہ شاذی بیان کرتے تھے، لیکن اس شعر کا مصرع اولا انہوں نے کاٹ کر اپنا مصرع لکھا اور حاشیے میں تحریر فرمایا، سبحان اللہ راہ چیکس و چرا غلطیدہ بخوں، ای بیت دولخت شد، سن لیں ناصح کی چپ رہیں بہتر، ہم نہ دیں گے جواب جاہل کو۔ یہاں بھی پورا مصرع بدل دیا، توجیہ نہیں بتائی، لیکن بات بالکل سامنے کی ہے کہ اصلاح نے مصرعے کو با محاورہ اور برجستہ کر دیا، اور جواب کا محل ناصح کے لیے ہے نہ کہ واعظ کے لیے۔ پھر رہا ہے چمن میں کیا صیاد، چپ ہے کیوں لگ گئی انادل کو، دشت و درمے ہے خوشبو لیلا، سارباں تاکتا ہے محمل کو۔ اس شعر پر بھی ساد ہے، بوسہ دیں گے نہ وہ تجھے زہرا، منہ لگاتا ہے کون سائل کو۔ میرا کہنا شاید اچھا نہ لگے، لیکن حق یہ ہے کہ تمام اشعار میں عالی دماغی اور مضمون یابی کے جوہر نمایاں ہیں۔ یہ 14 سالہ ناقد خدا بچی سے زیادہ کسی مشاق اور استادوں کی محفلیں دیکھے ہوئے مرد کا کلام لگتا ہے۔ وزیر 15ویں میں تھی کہ ہمارے اوپر آسمان پھٹ پڑا، اصغری اچانک بیمار پڑی اور 4 دن میں ختم ہو گئیں۔ ہیلے روزی بہانے موت سنتے آئے ہیں، لیکن اس زمانے میں دلی میں نہ کوئی بلا تھی، نہ وبا، نہ باڑھ، نہ بھونچال، نہ نادر نوردی تھی، نہ مراٹھا گردی، کوئی وجہ نہ تھی، قضاء و قدر کے لیے کوئی بہانہ نہ تھا کہ میرے گھر کی روشن ترین محراب کو یوں سیاہ کر ڈالے۔ گزرتے جاڑوں کے دن تھے، اس نیک بی بی کو کئی روز سے زکام، نزلہ، کھانسی کی شکایت تھی۔ سب کو یہی خیال تھا کہ تداخل فصلین ہے، 2-4 دن میں نزلہ آپ سے آپ تحلیل ہو کر بہہ جائے گا۔ کوئی دوا نہ ہوئی، صرف حکیم محمود خان صاحب کے یہاں سے جوشاندہ آ جایا کرتا تھا۔ 5ویں دن اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو سوچی کہ کئی دن سے نہائی نہیں ہوں، نہ کپڑے بدلے ہیں، سارا بدن کیٹ ہو رہا ہے، لاؤ ٹھنڈے پانی سے نہا لوں۔ وہ نہانا کیا تھا، موت کو دعوت تھی۔ ایک مرتبہ ہل ہلا کر اسے تپ چڑھی اور وہ بے سود چادر لپیٹ لوت ہو کر پلنگ پہ پڑ رہی۔ میں 1-2 حویلیوں میں سادہ کاری پہنچانے گیا ہوا تھا، لوٹا تو دیکھا کہ بستر پر پڑی ہیں۔ میں سمجھا شکر خوابی میں ہے، لیکن ہاتھ لگایا تو بخار میں بت اور بے ہوش پایا۔ چھوٹی حسب معمول اوپری منزل میں اپنے چونچلے میں مگن تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ نیچے اماں پر کیا افتاد پڑی ہے۔ میں بھاگا بھاگا حکیم محمود خان صاحب کی ڈیوڑی پر گیا، لیکن ہائے بد نصیبی کہ وہ نہ موجود تھے۔ ان کے ایک طالب علم کو حال بتا نسخہ بندھوا میں الٹے پاؤں گھر لوٹا۔ یہاں اصغری کے وہی عالم تھے۔ شام ہوتے ہوتے حکیم محمود صاحب خود تو نہ آئے، لیکن ان کے نسخہ نویس حکیم بھورے خان صاحب، جن کا ان دنوں بہت نام ہو رہا تھا، ہوادار پر سوار ہو کر آئے۔ مریضہ کی نبض دیکھتے ہی ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ دھیمی آواز میں انہوں نے فرمایا، پھیپھڑوں پر ورم اور اندر بلغم بہت آ گیا ہے، بلغم بڑھ کر حنجرہ تک پہنچا تو حکیم صاحب اخراج بلغم کے لیے کچھ کریں، آپ جو دوا بتائیں میں ابھی جیسے بھی ہو لے آؤں گا۔ حکیم محمود صاحب سے مشورہ ہو جاتا تو اور بھی اچھا تھا۔ حکیم صاحب سے مشورہ تو ہوگا ہی، لیکن بلغم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے،
بفور میں یہ ضماد لکھے دیتا ہوں، ابھی لال کنویں جا کر عبد المجید عطار سے بنوا لائیے، ہلکا گرم کر کے پٹی پر رکھ کر لگائیں اور ہر 3 گھڑی پر پٹی بدلیں، آگے اللہ مالک ہے۔ اور حکیم صاحب یہ تپ؟ میں نے پوچھا۔ تپ کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو ورم اور بلغم اس قدر ہے کہ کوئی دوا حلق سے بہت نیچے اترے گی ہی نہیں۔ میں حکیم بھورے خان صاحب کے ساتھ ہی گھر سے نکلا، دوڑتا ہوا لال کنویں پہ پہنچ کر عطار سے نسخہ باندھنے کو کہتا ہوا کوچا پنڈت کے نکڑ پر اکبری بائی صاحب کو خبر کرتا ہوا الٹے پاؤں عطار کے یہاں پھرا۔ ضماد لے کر جب تک میں گھر پہنچوں، اکبری بائی صاحب اور ان کے پیچھے پیچھے منجلی اور بڑی بیگم بھی آ گئیں۔ میں نے سب عورتوں کے ساتھ ساتھ ساری رات اصغری کے پلنگ کی پٹی سے لگ کر گزار دی۔ اگر بیمار داروں کا تضرع اور لگن اور الحاح کچھ کارآمد ہوتا تو ایک کیا 100 ملک الموت بھی میری بیوی کو نہ لے جا سکتے تھے، لیکن نیم شب گزار کر اصغری بیگم کی سانس الٹی سیدھی چلنے لگی۔ کھانسنے کی طاقت ان میں رہ نہ گئی تھی کہ اخراج بلغم کچھ ذرا ممکن ہوتا۔ ان کا گلا بالکل روندھ گیا، گھڑگھڑاہٹ اس قدر تھی کہ گویا سینے میں آرے چل رہے ہوں۔ کبھی کبھی بھررائی ہوئی آواز میں اللہ اللہ کے سوا کچھ نہ کہتی۔ صبح کاذب ہوتے ہوتے عورتیں سورہ یاسین پڑھنے لگیں اور فجر کی اذان کے ذرا پہلے اصغری کا منکا ڈھل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا میں صبح ہوئی تو ہوئی، لیکن میرے گھر پر تو رات چھا گئی۔ بڑی بیگم اور مجلی بیگم دونوں چہلم تک میرے گھر رہیں۔ جانے سے پہلے بڑی نے بہت جھجکتے ہوئے مجھ سے کہا، بابا جان ایک بات کہوں؟ بھلا پوچھتی کیوں ہو؟ کہو، شوق سے کہو۔ اب آپ بالکل تنہا ہیں، عمدہ خانم کا کچھ ٹھکانہ نہیں، ان کے طور ہی نرالے ہیں، لیکن مجھے سچ میں ڈر ہے تو ان چھوٹی بنوں سے ہے۔ مناسب تو یہ تھا کہ ابھی وہ آپ کے پاس رہتی، آپ کی خدمت کرتی، لیکن ان کے لچھن دیکھ دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ پہلے تو اماں کا کچھ لحاظ بھی تھا، آپ دیر نہ کریں، چھوٹی کے ہاتھ۔ بیٹا میں تو دل سے چاہتا ہوں اور اللہ بخشے تمہاری اماں کا بھی یہی خیال تھا، لیکن وزیر تو کسی کی سنتی نہیں۔ اب تمہاری ماں کے بعد میں اسے قابو میں رکھوں کہ خود کو سنبھالوں؟ میری تو جان عذاب میں ہے، نانی کے یہاں رکھ دوں تو اور بھی خرابی ہے۔ نہیں، آپ اسے وہاں نہ بھیجیں، میں اس سے بات کروں گی، شاید کچھ راہ نکلے۔ دونوں بہنوں کی گفتگو کا نتیجہ لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات ہی رہا۔ راہ تو اسے ہی ملے گی جسے راہ مطلوب ہو، میں نہ سمجھوں تو بھلا کیا کوئی سمجھائے مجھے، والی بات یہاں بھی تھی۔ چھوٹی میں تیرے بھلے کو ہی کہتی ہوں، سخن شنیدن بیخ دولت، ذرا اپنے بارے میں کچھ تو سوچ، تیرا کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ کون سی بیماری ہے مجھ میں جو میں سوچوں کہ کیا ہوگا؟ اماں کا کفن میلا بھی نہ ہوا اور اپنے تان تشنے لے کر بیٹھ گئیں۔ تان تشنا میں کون سا دے رہی ہوں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم شادی کر لو۔ بھلا میں کیوں کرتی شادی؟ کون سا عیب ہے مجھ میں کہ شادی اسے سدھار دے گی؟ بی بی، اماں کے بعد گھر اکیلا ہے، بابا جان سے چاہنا کہ وہ تجھے تاکتے رہیں، گرہستی بھی چلائیں اور اپنا اور تیرا پیٹ بھی بھریں، تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے تاکیں کیوں؟ کیا میں کوئی چھٹولی ہوں کہ کوئی مجھے ہڑ لے گا؟ سن رکھیے، میں کسی سے دبنے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تو کیا ساری عمر کنواری رہے گی؟ اور یہ ہر طرف سے جو اشارے اور پیغام تیرے بارے میں ہیں؟ باجی، جس گھر میں بیری ہوتی ہے اسی میں پتھر آتے ہیں، اس نے سمجھانے کے انداز میں کہا، گویا وہ بڑی ہو اور بڑی چھوٹی ہو۔ آپ کاہے کو فکر کریں، سب کچھ اپنے وقت پہ ہوگا۔ سچ تو میں بابا جان سے کہہ دوں کہ تو… وزیر خانم ہنس کر بولی، بابا جان سے کیا کہیے گا؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ دیکھتے جائیں، ہر کام اپنے وقت پر۔ کیا مطلب؟ یہ وقت پر کی رٹ پھر کیوں لگا رکھی ہے؟ کیا تیرے لیے کوئی گھر ور ڈھونڈا جائے کہ نہیں؟ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ بڑی نے زچ ہو کر کہا، سنیے، میں شادی وادی نہیں کروں گی۔ وزیر نے مربیانہ لہجے میں کہا، کیوں نہیں کرے گی شادی؟ اور نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ لڑکیاں اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ شادی بیاہ ہو، گھر بسے، بچے پیدا کریں، شوہر اور ساس کی جوتیاں کھائیں، چولہے چکی میں جل پس کر وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں۔ وزیر نے مضحکہ اڑانے کے انداز میں کہا، اور نہیں تو کیا کوٹھے آباد کریں لڑکیاں، دین دنیا دونوں ہی خراب کریں، اماں بابا کے نام پر کلنک لگائیں۔ باجی، اس نے سمجھانے کے انداز میں کہا،
کیا لڑکیوں کے لیے بس یہی دو راستے ہیں؟ کیا اللہ میاں کا یہی انصاف ہے؟ انصاف مہربانی تو میں جانتی نہیں، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، لیکن جب سے دنیا بنی ہے عورتیں انہی کاموں میں لگائی گئی ہیں۔ ایک شریفانہ راہ ہے، ایک رضالوں کی راہ ہے۔ بس بھی کرو یہ شریفوں رضالوں کی باتیں، مرد کچھ بھی کرتے پھریں انہیں کوئی کچھ نہ کہے، اور ہم عورتیں ذرا اونچے بھی سر میں بول دیں تو خیلا چھتیسی کہلائیں۔ اللہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بس یہی دستور ہے، یہی انصاف ہے۔ عورت ذات کو اللہ نے شرم، حیا، مامتا اور رحمدلی اور قربانی کا پتلا بنایا ہے۔ میں نہیں بنتی کسی کی پتلا پتلی، میری صورت اچھی ہے، میرا ذہن تیز ہے، میرے ہاتھ پاؤں صحیح ہیں، میں کس مرد سے کم ہوں؟ جس اللہ نے مجھ میں یہ سب باتیں جمع کی ہیں تو اس کو کب گوارا ہوگا کہ میں اپنی اہلیت سے کچھ کام نہ لوں، بس چپ چاپ مردوں کی ہوس پہ بھینٹ چڑھا دی جاؤں؟ اے لو بی بی، تجھے بھینٹ کون چڑھاوے ہے؟ تیرا تو میاں تجھے گھوڑے پہ بٹھا کر لے جاوے گا، لاڈ پیار سے رکھے گا، ہاں، اور جب جی چاہے گا دو جوتی مار کر الگ کر دے گا، یا مجھے کال کوٹھی میں بند کر دے گا، اور خود چار شانہ ہو کر جہاں چاہے گا چہار چشمیاں بلکہ اس سے بھی بدتر کرتا پھرے گا۔ تو ہوا سے لڑ رہی ہے، تجھ سے کوئی کیا بات کرے؟ دیکھو باجی جان، شادی کر کے میں خواہی نہ خواہی خود کو زندگانی بھر کے لیے کیوں پھنساؤں؟ تعلق وہی اچھا جس کو توڑ سکوں۔ ہائے اللہ، یہ تو کیا بک رہی ہے؟ یہ تو سراسر کفر ہے۔ کفر صحیح، لیکن اللہ میاں سے میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ عورت پیدا ہو کر میں نے کون سا کفر کیا تھا کہ اس کی سزا میں جیتے جی دوزخ میں ڈال دی جاؤں؟ آخر تو ہی نے تو مجھے عورت بنایا، میں آپ ہی آپ تو نہیں بنی۔ عورت کے لیے مرد ضروری ہے، مرد کے لیے عورت ناموس ہے، اور عورت کے لیے مرد وارث۔ چلیے وارث ہی صحیح، لیکن نکاح تو ضروری نہیں۔ تو کیا حرام کاری کرے گی؟ لڑکی خدا سے ڈر۔ بس دو بول پڑھ دینے سے جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا، اور آپ کی بیٹی ان قصائیوں کی چھری سے حلال ہو گئی تو وہ کچھ نہ ہوا۔ باجی جان سن رکھو، میں شادی نہ کروں گی، لیکن کرتی بھی تو ان منہ چپڑ قناتی خونچے والوں، ٹکر گدے قل اعوذی مولویوں، بھیک منگے وظیفہ خوار نمائشی شریف زادوں سے تو ہرگز نہ کرتی۔ اور نہیں تو کیا تیرے لیے کوئی نواب، کوئی شہزادہ آئے گا؟ بیٹی اتنا غرور نہیں کرتے، اللہ کو غرور پسند نہیں۔ شہزادہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو آئے گا ہی، نہیں تو نہ صحیح۔ مجھے جو مرد چاہے گا اسے چکھوں گی، پسند آئے گا تو رکھوں گی، نہیں تو نکال باہر کر دوں گی۔ اے اللہ، اس لونڈیا کو نیک ہدایت دے، اس کی عقل ٹھکانے کر دے۔ بڑی بی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اس کا دماغ چل گیا ہے۔ باقی آئندہ۔